الدين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو کچھ حضرت مولانا نے فرمایا یہ میرے لیے حوصلہ افزائی کی باتیں ہیں. میرا تو خود الحمدللہ انہیں اور آپ تمام حضرات کو دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اسی طریقے سے قیام قیامت پھلتا پھولتا رکھے، اور آپ حضرات کی ان کی معیت کے اندر جو مساعی ہیں، جو محنتیں ہیں، جو کوششیں ہیں، اللہ ان کو بار آور رکھے اور اپنے دربار کے اندر مزید در مزید قبولیت عطا فرمائے. یہ مختصر چند جملے میں آپ حضرات کے سامنے، جو اب موقع بھی ہے اور ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اس کی مناسبت سے عرض کیے دیتا ہوں. رمضان المبارک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل کیا ہے. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم، بلکہ بنی نوع انسان کی طرف جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، سب کے نزول کے لیے عامةً مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اسی مہینے کا انتخاب ہوا ہے. چنانچہ یہ بہت معظم اور محترم ہے. اتنا معظم ہے، اتنا محترم ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا نام ہے. رمضان خود اللہ کا نام ہے. شہر رمضان، شہر رمضان کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے یہ. اور اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے. قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہی ہے وہ مہینہ کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. چنانچہ یہ اتنا معظم ہے، اتنا محترم ہے، اتنا مقدس ہے کہ اہل علم اور علماء نے اس سلسلے میں بھی گفتگو کی ہے کہ کیا اس کو صرف رمضان کہنا صحیح اور درست ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان ہے، رمضان چلا گیا، رمضان جانے والا ہے. صرف رمضان، بغیر لفظ شہر کے اضافے کے، بغیر ماہ کے اضافے کے. ماہ رمضان، شہر رمضان. تو اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ایک ادب بتایا ہے،
اور اللہ نے جب اس مہینے کا نام لیا تو شہر کے اضافے کے ساتھ لیا ہے۔ رمضان الذی انزل فیہ القرآن نہیں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا ہے، شہر۔ تو جب ہم اس کا نام لیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا پورا نام لیں، ماہ رمضان، شہر رمضان، رمضان المبارک، رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر صرف بغیر شہر کے اضافے کے، ماہ کے اضافے کے، مہینے کے اضافے کے نام لیا جائے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک ہے جواز اور عدم جواز، اور ایک ہے شاعر اسلام کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا وقار۔ چنانچہ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لفظ کا استعمال کیا ہے تو بغیر شہر کے کیا ہے۔ من صام رمضان، من صام شہر رمضان نہیں ہے، ماں شہر کا لفظ نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف کیا ہے، صرف رمضان ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے تقاضے سے، واحتسابا اور ثواب کی امید پر۔ احتساب اس کے اندر کیا رکھے، فرض نہیں ادا کر رہا صرف، بلکہ یہ نیت بھی رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس محنت کے اوپر آخرت میں اجر عطا فرمائیں، ضروری ہے، اس میں نیت بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس کے صغائر ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس مہینے کا کیسے اس کا ذکر کیا جائے گا، ادب بتا دیا۔ تو قرآن کریم کی آیت کے اندر ادب کا ذکر ہے، اور حدیث مبارک کے اندر جواز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حدیث پاک میں جواز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جائز ہے، صرف رمضان کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے جی، لیکن ادب کیا ہے؟ تو ادب اللہ نے بتایا کہ، اور یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ یہ جو حق تعالی کتابیں، علوم دینیہ، نبی، پیغمبر، اگر ان کی عظمت ہوگی، اگر ان کی دل کے اندر بڑائی ہوگی تو یہ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، باقی بھی رہتی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالی انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ عبادت کرنا ذمہ داری ہے، فرض ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن بوجھ سمجھ کر نہیں کہ یہ بوجھ ہے اور اس کو کاندھوں سے اتار دیا جائے، بلکہ دل اس کا جھکا ہوا ہو، عظمت کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کام اگر عظمت کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بوجھ سمجھ کے انسان کرتا ہے کہ بھئی اب تو رمضان آ گیا جی، اچھا صاحب وہ مولوی صاحب گئے اور گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی رمضان آ رہا ہے،
اور اس کے لیے تیاری کر لینا. یہ بتا کے چلے گئے. پھر گھوم پھر کے آئے دورہ کر کے کہ بھائی روزے رکھے تھے. تو انہوں نے کہا رمضان کو تو ہم اپنے علاقے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو مار دیا. وہ ایک شخص آ رہا تھا جس کا نام تھا رمضان. پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام تھا رمضان. تو اس نے کہا اس کو تو ہم نے اپنے گاؤں میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. تو اس کی کیا ہونی چاہیے؟ عزم. اور یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان تک پہنچایا. جس طریقے سے مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی انسان قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر دوام عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، بار بار کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. ورنہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر بے عظمتی کے ساتھ ہو، بوجھ کے ساتھ ہو، تو بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو لے لیا کرتے ہیں اور پھر ان کی واپسی نہایت دشوار ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. تو عظمت کا تقاضا، محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، استقبال کے ساتھ. ایک شخص چلا جا رہا تھا، بتا میں یہ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر رمضان آتا ہے، نمازوں کے اوقات آتے ہیں، اور ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق ہو جاتی ہے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ محض اللہ کا احسان ہے. نوکر آقا کے ساتھ جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. نوکر نے کہا کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں. ابھی آیا نماز پڑھ کے. اچھا، اخلاقی طور پر منع تو کر نہیں سکا وہ، ورنہ تو آج کل تو بہت سے مل آنر ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی فتویٰ نکالو. یہ سارے ملازم جو ہیں بھاگ جاتے ہیں جمعے کے اندر، اور جمعے کے لیے، اور پھر واپس نہیں آتے، مشینیں بند ہو جاتی ہیں. لہذا کوئی ایسا فتویٰ نکالو کہ یہ مل کے احاطے ہی میں نماز پڑھ لیں. آخر ظہر کی بھی تو ہو جاتی ہے نا، وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں پھر ہمیں. جی، ظہر کی نماز بھی تو ہو جاتی ہے نا، تو جب ظہر کی نماز ہو جاتی تو جمعہ کی کیوں نہیں ہو جاتی؟ چلیے آپ جواب دیجیے انہیں، چودھری صاحب کو. اور یہ جو مولوی ہوتے ہیں بنے ہوئے، سیاسی مولوی، سمجھے، جو ہر ماحول کے اندر ڈھل جاتے ہیں. تو خیر بہرحال جواب تو اس نے کوئی نہیں دیا اور انکار تو نہیں کیا. اچھا بھائی، کہا کہ ذرا جلدی آؤ، نماز پڑھ کے جلدی آؤ. اب 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، اور وہ واپس نہیں آ رہا. اس نے آواز لگائی، اور رمضانی کہاں مر گیا؟ 4 رکعت نماز کے اندر 5 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں، تو ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ نکلا کیوں نہیں؟ تو وہ رمضانی مسجد میں سے کہتا ہے حضور آنے نہیں دیتے، حضور آنے نہیں دیتے. تو اس نے دروازے میں سے جھانک کے دیکھا کہ مسجد میں تو کوئی ہے نہیں، نوکر کے علاوہ مسجد میں تو کوئی ہے نہیں.
تو کون نہیں آنے دیتا؟ ارے کون نہیں آنے دیتا؟ تو اس نے کہا جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو یہ جو بار بار آنے کی توفیق ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ انعام برقرار رہے، باقی رہے۔ حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے متوسلین متعلقین کہا کرتے تھے کہ حضرت ذکر میں اثر نہیں ہو رہا، ذکر میں اثر نہیں ہو رہا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ذکر میں اثر کیا ہوگا، کب ہوگا؟ کہ جبرائیل آ جائے اور قرآن یاد نہ کرنا پڑے، اس کا رٹا نہ لگانا پڑے، اور رات کو سوئیں تو صبح کو ہم حافظ قرآن اٹھیں، محنت نہ کرنی پڑے، کچا ہو تو وہ بھی یاد ہو جائے، اس کو بھی نہ دہرانا پڑے، سمجھے جی؟ تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو ذکر میں کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دوبارہ ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، یہی تو اس کا اثر ہے، یہی تو قبولیت ہے۔ اگر اللہ کے دربار کے اندر پہلی نماز قبول نہ ہوئی ہوتی، پہلی تسبیح قبول نہ ہوئی ہوتی، پہلے رمضان کے روزے قبول نہ ہوئے ہوتے، تو دوسرے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق ہی نہ ہوتی، مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہ ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہی نہ ہوتی، تسبیح ہاتھ میں لینے کی توفیق ہی نہ ہوتی جی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب ثمرات ظاہر ہوں، کہ ادھر ہم دم کریں اور ادھر بیماری جو ہے نا وہ سلب ہو جائے اور کھینچ جائے، کوئی آپریشن نہ کرانا پڑے، کوئی دوا نہ کھانی پڑے، اور سارے کام ہمارے کس سے ہوں؟ دم سے، پھونکوں سے اور درود سے۔ یہ چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر ان مقاصد کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر یہ چیزیں اللہ کے ساتھ نسبت کو قوی کرنے کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو قوی کرنے کے لیے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر نفل فرض کے برابر ہے، نفل فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 فریضوں کے برابر ہے، 70 فریضوں کے برابر ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، مولوی صاحب بتاتے رہتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں وہی باتیں دہرا رہا ہوں۔ یہ جو 70 کا عدد ہے نا، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو 70 کا عدد ہوتا ہے یہ کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اندر عبادت کا بیش بہا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ کوئی کمپیوٹر ہوگا جو اس کا حساب لگا لے، وہ بھی تو مشین ہے نا۔ بے حساب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، مزید ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اور اس کے اندر اللہ نے ایک عبادت بھی دی، اور وہ ہے رمضان المبارک کے روزے، ماہ رمضان کے۔ اور اسی سلسلے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ہم نے جو تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ہم نے جو تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، پریشان مت ہونا. پیار سے سمجھاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، پیار کی زبان میں سمجھاتے ہیں، پریشان مت ہونا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جی پریشان مت ہونا. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو وہ جو نیا طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے یہ کدھر لکھا ہوا ہے پریشان نہ ہونا، یا ایسی باتیں کدھر. تو پھر ادھر آ کے بیٹھو نا چٹائیوں کے اوپر تو نظر آنے لگتی ہیں پھر یہ باتیں. کتابوں میں نظر نہیں آتی یہ چیزیں، سمجھے بھائی؟ پریشان مت ہونا، گھبرانا مت، زچ مت ہونا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزے صرف تمہارے ہی اوپر فرض نہیں کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لگا کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اور پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس کے اوپر روزے فرض نہ کیے گئے ہو. کما کتب علی الذین من قبلکم، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے روزوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اور ساری امتوں نے روزہ رکھا. عدد کے اندر فرق ہو سکتا ہے، تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ چیز ہے. لیکن آدم علیہ السلام کے یہاں بھی روزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی روزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی روزے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ہیں. اور یہ جو عبادتیں ہمارے اوپر، کوئی زیادہ وقت تو نہیں ہو جائے گا؟ اچھا، اور بچوں کو پڑھنا بھی ہوگا. رمضان المبارک کے روزے ہیں، ساری عبادت، یہ جو عبادتیں ہیں نا اصل میں یہ اللہ تعالی مقصود کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ مومن. ایمان لائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، اچھا. اور ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ قلب سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، یہ اختبار لینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف خالی کہیں دعوی تو نہیں ہے، صرف دعوی تو نہیں ہے کہ کچھ کرنے کو کہا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہاتھ کھڑے کر کے اور کہہ دیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. یہ کام ہم سے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو تو عملی طور پر اس دعوے کا ثبوت بھی دو. اگر دعوے دار ہو تو عملی طور پر اس کا کیا دو؟ جی نماز کے ذریعے سے ثبوت دو. اقرار باللسان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، زبان کھولو، زبان کے ذریعے سے اس کا ثبوت دو. بدنی عبادت کے ذریعے سے اس کا ثبوت دو، نماز کے ذریعے سے. مالی عبادت کے ذریعے سے اس کا ثبوت دو، زکوٰۃ کے ذریعے سے. جی ہر چیز موجود ہے. فریج کیا ہیں؟ بھرے ہوئے، منڈیاں بھری ہوئی، اور سارا رزق حلال ہے. ثبوت تو اس بات کا کہ جب ہم کہیں نہیں کھانا اگرچہ حلال ہے تو نہ کھا کر ہماری ربوبیت کا اور ہمارے حکم کی لاج رکھ کے دکھاؤ. حرام کی بات نہیں ہے، سب حلال ہے. وہ ایک زمانے کے اندر کہا کرتے تھے کہ میاں یہ تو بھوکے ننگوں کی عبادت ہے. نعوذ باللہ.
بھوگوں کی عبادت، ان کو اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے، تاریخ سے بھی بے بہرا ہے جی۔ افلاس کا جو دور ہے وہ مکی زندگی کا ہے، مدینہ منورہ میں تو فتوحات شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ مفلسین کی عبادت نہیں ہے، کھاتے پیتے لوگوں کی عبادت ہے۔ تو کھانے سے روکا کسے جائے گا؟ جس کے پاس کھانے کے لیے ہوگا، اور جس کے پاس پہلے سے کھانے کے لیے نہ ہو اسے روکنا تو تحصیل حاصل ہے، اس کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ اگلے کے پاس تو پہلے سے نہیں کھانے کے لیے۔ تو یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ تو اگر تم دعوے دار ہو، چنانچہ وہ ایک شاعر کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیغ المحجبہ۔ ہاں، میں آپ کی ہر بات کا مثبت انداز میں جواب دوں گا، ہاتھوں کے ذریعے سے بھی، پیروں کے ذریعے سے بھی، زبان کے ذریعے سے بھی، آنکھوں کے ذریعے سے بھی۔ صرف دعویٰ نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھ کے دکھاؤں گا، نماز پڑھوں گا، اور نماز بھی خشوع والی، خضوع والی، اور جس کے اوپر اقامت صلاۃ کا اطلاق ہو سکے، اقامت کا، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اہل ایمان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور سب سے پہلی بنیادی صفت جو ہے وہ ہے نماز، اور نماز خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ۔ خشوع کا تعلق ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے، اور خضوع کا تعلق ہوتا ہے دل سے۔ خضوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، خشوع کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ یعنی سر بھی جھکا ہوا ہو، کمر بھی جھکی ہوئی ہو، پیدا کرنے والے کے ساتھ جسم بھی سامنے، جسم بھی جھکا ہوا ہو، اور دل بھی جھکا ہوا ہو، دل بھی سجدے کے اندر ہو، ایسی نماز۔ تو یہ ہے جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے کا۔ یہ بدنی عبادت ہے، اور اس کے بعد پھر مال بھی ہم نے دیا ہے، تو مالی عبادت کے ذریعے سے بھی ہمارے حکم کا اور جو ہم نے تم سے عہد لیا ہے اس کا جواب دو۔ چنانچہ زکوٰۃ فرض کی گئی، مال دیا ہے، کھاؤ، خوب کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، 11 مہینے تک کھاؤ، لیکن ایک مہینہ اگر ہم سے تعلق ہے، ہم سے محبت ہے، تو پھر اپنی سی کوشش کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کچھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر کے طلوع صبح صادق سے لگا کر اور غروب آفتاب تک، کہ جس میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے،
اور یہ کھانا اور پینے کی چیزیں تو یہ حلال، یعنی اب حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا. حرام سے تو روکا ہوا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر کس سے روک دیا گیا؟ حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا اور مقاربت سے بھی روک دیا گیا جی. اور اعتکاف میں یعنی روزے کی حالت کے اندر مقاربت سے روک دیا گیا دن کے اندر، لیکن رات کو کیا ہے؟ جائز ہے جی. لیکن اعتکاف کی حالت کے اندر دن میں بھی روک دیا گیا، رات کو بھی روک دیا گیا. مقصد کیا ہے؟ کہ کچھ نہ کچھ اپنی کوشش سے اگر ہم سے محبت کے دعوے دار ہو تو ہماری جیسی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرو کہ نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ ہمارے لوازمات ہیں جیسے تمہارے گھر بار کے لوازمات ہیں. تو اصل میں یہ دعوے کا جواب ہے کہ معاملہ صرف دل کا نہیں ہے، صرف زبان کا نہیں، بلکہ عملی طور پر اس کا جواب دو. تو نماز کے ذریعے سے جواب دو، روزے کے ذریعے سے جواب دو، زکوٰۃ کے ذریعے سے جواب دو. ماہ رمضان مکمل ہو گیا، ہمیں خوش کر دیا، ہماری مشابہت اختیار کر لی جی. تو اب تمہیں اجازت مل گئی ہمارے گھر جانے کی، بیت اللہ جانے کی. چنانچہ ادھر شوال کا چاند نظر آیا اور جناب ادھر احرام باندھنے کی اجازت، اشہر حج شروع ہو جاتے. تو پہلے اپنی ذات کے ساتھ مشابہت اختیار کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجازت دیتے ہیں کہاں؟ حرم کعبہ زاد اللہ شرفاً و کرامتاً میں جانے کی. تو یہ جو عبادات کا سلسلہ ہے یہ مرتب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ ساری عبادات، اور پھر اس کے علاوہ یہاں جہاد کا ذکر نہیں، جہاد بھی آتا ہے، سمجھے نا، سرحدوں کے اوپر دشمن کے خلاف. اس لیے کہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو وہ ذروۃ سنامہ الجہاد، کہ اسلام کے کوہان کی بلندی وہ جہاد بالسیف میں. اگر ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم مساجد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نمازوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، روزوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، حج کی عبادت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، نکاح کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، دین کی جو اقدار ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جہاد بالسیف ازبس ضروری ہے. ایک جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہے، سمجھے جی. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو ہر وقت ہم سے کوشش کرائی جاتی رہتی ہے. فجر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، دو لفظوں میں اللہ نے سارے کا خلاصہ کر دیا. قل ان صلاتی و نسکی
مثالیں ہو گئیں، اصول بیان کر دیا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی اور موت، یہ صرف اور صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو پہلے کہا کہ مجھے مانو، فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، بنی نوع انسان سے، اعبدوا آمینو، اعبدوا کا کیا مطلب ہے؟ آمینو، ایمان لاؤ، عبادت کرو۔ اچھا، ایمان لے آئے، اور ایمان کا تعلق میں نے عرض کیا قلب سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ وہ تو مجھے پتا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا معلوم کہ میں کیا ہوں؟ میں اندر سے انسان ہوں کہ شیطان ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی بتاؤ، اظہار کرو اس کا، جرأت پیدا کرو، اخلاقی جرأت پیدا کرو اعداء اللہ کے مقابلے کے اوپر، کہ برملا اس کا اظہار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اور صرف زبانی جمع خرچ دعویٰ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر اس کا عملی ثبوت دو۔ جی، نماز کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، اور حج کے ذریعے سے۔ اور یہ جو عبادات ہر موقع کے اوپر کرائی جاتی ہیں ہم سے، تو اصل مقصود وہ جو ہمارے قلب کے اندر ہے، ایمان، اس کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے اصل میں۔ بہرحال حضرت نے حکم فرمایا تو اس کے متعلق یہ چند کلمات طالب علمانہ انداز میں آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے۔ اب دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری کوششیں ہیں، اور ان کوششوں کی اللہ ہی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ جو نعمتیں ہیں ان کو اور ان کوششوں کو پار آور فرمائے، اور یہ جو توفیق ہے اس کو مضبوط اور مضبوط مستحکم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں قیام قیامت، اور جو پاکستان کی نعمت ہے، اور ایمان کی نعمت ہے، اور مساجد کی نعمتیں ہیں، اور مدارس کی نعمتیں ہیں، اور خانقاہوں کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔